بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Lesson number 10, branches of provincial government. The first topic is society. Have you ever seen ant, bee colony or beehive? They live in groups. In a group, they are assigned to do different tasks. Some build home while others have to get food. Some are in charge of worker. In this way, all group members help one another. اگر آپ نے کبھی مکھیوں کا چھتا دیکھا ہو تو اس میں ہزاروں مکھیاں ایک کالونی کی شکل میں رہتے ہیں. تو اس میں ہر ایک مکھی کو الگ الگ کام دیا جاتا ہے. وہ اپنا الگ الگ کام کرتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. اس لیے یہ کالونی بنی رہتی ہے اور چھتے میں شہد بھی بن جاتا ہے، بچے بھی بن جاتے ہیں اور وہ اڑ کر دوسرا شہد کا جو چھتا ہے وہ بنا لیتا ہے. یعنی اگر اس میں موجود مکھیاں اپنا جو کام ہے اپنا جو کام ہے جو ان کو دیا گیا ہے وہ نہ کرے تو یہ چھتا کبھی بھی نہ رہے، نہ اس میں شہد بنے گا نہ اس سے دوسرا چھتا بنے گا. کیونکہ مکھیوں نے اپنے لیے کام بانٹے ہوتے ہیں. اس میں ایک ہوتی ہے کوئین بی جس کا کام ہوتا ہے انڈے دینا، اور یہ ایک خاص قسم کا خوشبو دیتا ہے جو ساری مکھیوں کو وہ سونگھتے ہیں اور اس میں سینس آف سیکیورٹی کہ وہ محفوظ ہے، حفاظت کی جو سینس ہے اس میں جاگتی ہے. اسی طرح میل ڈرون ہوتے ہیں، اس میں فیمیل ورکر بھی ہوتے ہیں. اس میں مختلف چھتے میں مکھیاں جو ہیں مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. نرسنگ کا کام کرتے ہیں، گارڈ کا کام کرتے ہیں، کلینر صفائی کا کام کرتے ہیں، انڈرٹیکر جو مر جاتے ہیں اس کو دفنانے یا چھتے سے باہر پھینکنے کا کام کرتے ہیں. اس میں بلڈرز ہوتے ہیں، اس میں ریپیئرر ہوتے ہیں، پولن پیکنگ بھی کرتے ہیں، واٹر بھی کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے کام ایک ہی چھتے میں مختلف مکھیاں جو ہیں ان کو یہ مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہے اور وہ یہ کام کرتے ہیں. بلکہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے رولز بنائے ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ڈسٹریبیوشن آف ورک. انہوں نے کام تقسیم کیے ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے کام کو جانتا ہے اور اپنے اپنے کام کرتے ہیں. اس لیے ان میں یونٹی بھی رہتی ہے اور شہد بھی پیدا ہوتا ہے اور چھتے میں بچے پیدا ہو کے بڑے ہو کر ایک اور چھتا بھی بنا لیتا ہے. یعنی ان کی بقا اسی طرح ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کام کو پہچانا ہے. بالکل مکھیوں کی طرح انسان بھی ہوتے ہیں. انسان آپ لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں. ٹیچر پڑھاتے ہیں، موچی ریپیئر کرتے ہیں جوتوں کو، ہیئر ڈریسر جو ہوتا ہے وہ بال سیٹ کرتا ہے، کٹواتا ہے. اسی طرح درزی کپڑے سلاتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ. یہ سب مختلف لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف کام دیے جاتے ہیں. پیپل لیو ان گروپ بیکاز ہیومن کین ناٹ لیو alone. یہ گروپ میں اس لیے انسان رہتے ہیں کیونکہ اکیلا ایک انسان تو نہیں رہ سکتا. ایوری ون نیڈ اے کمپنی آف دیئر فیلو ہیومن بینگس. ہر ایک کو اپنی انسان جو ہے ہر ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ٹو فلفل دا بیسک نیڈس آف دا لائف. کیونکہ انہوں نے جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ضروریات بغیر دوسرے انسان کے پورے نہیں ہو سکتے. وہ بنیادی ضروریات کون کون سے ہیں؟ سچ ایز فوڈ، کلادنگ، شیلٹر اور سیکیورٹی. تو یہ بنیادی ضروریات جو ہیں
اس کی وجہ سے ہیومن بینگز آر ڈیپینڈنٹ آن ون another، انسان ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ تو سوسائٹی کیا ہے؟ اسی طرح سوسائٹی بن جاتا ہے اے گروپ آف پیپل لیونگ ٹوگیدر THER، لوگوں کا ایک گروہ جو ایک جگہ پہ رہتا ہو، ان این ایریا، ایک علاقے میں، ود ان کامن ویز آف لیونگ، جن کے رہنے کے طریقے ایک جیسے ہوں، ہیبٹس ان کے عادات ایک جیسے ہوں، کسٹم ان کے رواج ایک جیسے ہوں، اینڈ ٹریڈیشن اور اس کے جو روایات ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہوں، تو ان کو سوسائٹی کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی ایک ایسی گروہ کو جن کے رواج، عادات اور رہنے کے طریقے ایک جیسے ہوں اور ایک خاص ایریا میں رہتے ہوں، ان کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ انسانوں کے بیسک نیڈز کیا ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ وہ ہے بیسک نیڈز میں سے پہلا جو نیڈ ہے وہ ہے فوڈ، خوراک کے لیے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، زمیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ فصل اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، میوے اگاتے ہیں اور انہیں بیچ کر اپنا جو روزی کماتا ہے۔ جو ٹیچر ہے وہ پڑھاتا ہے، مطلب ٹیچر پڑھائے گا تو وہ زمیندار زمینداری کرے گا، ٹیچر پیسہ پیدا کرے گا اور زمیندار فصل پیدا کرے گا۔ موچی جو ہے وہ ریپیئرنگ کرے گا۔ اسی طرح ہر ایک بندے کو اپنا کام دیا گیا ہے، تو زمیندار کا کام ہے غلہ اگانا، خوراک تیار کرنا، خوراک پیدا کرنا۔ اسی طرح زمینداری کی ایک یہ شکل بھی ہے کہ وہ مطلب گائے بھینس جو جانور ہیں وہ پالتے ہیں، تو وہ ہمیں گوشت بھی دیتے ہیں، دودھ بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح مرغیاں پالتے ہیں تو وہ ہمیں انڈے بھی دیتے ہیں، گوشت بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ مچھلیاں پالتے ہیں، تو یہ سب زمینداری کے ایگریکلچر کے مختلف آسپیکٹ ہیں۔ تو زمیندار کا کام ہوتا ہے ہمیں فوڈ فراہم کرنا۔ کلاتھس، جو دوسرا بیسک نیڈ ہے وہ ہے کلاتھس، کپڑوں کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے۔ تو کپڑے کون بناتا ہے؟ جو لاہا مختلف انڈسٹریز لگے ہوتے ہیں جس میں کاٹن اور جو دوسرے اشیاء ہیں اس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہمارے لیے کپڑے بناتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ضرور ہیں، ان کے بغیر ہم معاشرے میں نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طرح انسان ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں حل کر سکتا۔ اسی طرح ہماری جو بنیادی بیسک جو نیڈز ہیں ان میں شیلٹر اور سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ رہنے کے لیے ہمیں جگہ چاہیے، ایک گھر چاہیے، گھر کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح رہتے ہوئے ایک معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تحفظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ایک گھر بناتے ہیں فرض کریں اپنے رہنے کے لیے، تو ہم اکیلے اپنا گھر تو نہیں بنا سکتے، ہمیں ضرور معمار، مزدوروں اور دوسرے سامان کی ضرورت ہوگی جو دوسرے لوگ ہمارے لیے لاتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کی خدمات حاصل کر کے ہم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اسی طرح سیکیورٹی، ایک بندہ اپنے لیے سیکیورٹی بھی خود تو نہیں کر سکتا، ضرور بالضرور اسے دوسرے لوگوں کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ تو ان بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے انسان دوسروں پر انحصار کرتا ہے، وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک علاقے میں ایک جیسے عادات، ایک جیسے رواج وہ قائم کر کے وہ اپنا کے معاشرہ بناتے ہیں۔ معاشرہ جو آپ نے پہلے اس کی تعریف پڑھی کہ وہ کیا ہے معاشرہ؟ گروپ آف پیپل لیونگ ان این ایریا وتھ کامن کسٹم ہیبٹس، لوگوں کی ایسی گروہ جو کہ ایک خاص علاقے میں رہتے ہوں، ان کے عادات و اطوار ایک جیسے ہوں۔
تو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کو بیسک نیڈز جو ہیں، جو بنیادی ضروریات جو ہیں، جیسے کہ کپڑے، خوراک، رہائش اور تحفظ، یہ بنیادی ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک انسان کو دوسرے انسانوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ تو جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں رولز آف سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے، قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ کون سی قوانین کی؟ لا اینڈ آرڈر، جو کیا کہتے ہیں اسے، لا اینڈ آرڈر کی، کہ امن ہو معاشرے میں۔ امن کی خاطر انہیں قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ ایجوکیشن، تعلیم کے لیے انہیں قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ کمیونیکیشن، مواصلات کے لیے، ہیلتھ اور جو صحت ہے اس کی نظام بہتر بنانے کے لیے انہیں قوانین بنانے پڑتے ہیں، اور انہی قوانین پہ عمل کر کے معاشرہ آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے۔ اگر یہ رول ریگولیشن اور لاز نہ ہوں ان کے آپس میں، تو معاشرہ نہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے مثال ایک سنی مکیوں کے، کہ انہوں نے آپس میں کام بانٹے ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں نے بھی آپس میں کام بانٹے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے رول ریگولیشن کی سخت ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کام میں مداخلت نہ کرے اور ہر ایک بندہ اپنے کام کو پہچانے۔ تو بڑھتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ واٹ از اے سوسائٹی؟ پہلا جو سوال ہے، سوسائٹی کیا ہے؟ واٹ آر بیسک نیڈز؟ بنیادی جو ضروریات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہو میکس رولز اور لاز؟ رولز اور لاز کون بناتا ہے؟ اچھا، یہ میں بھول گیا تھا، حکومت جو ہے اس کا کام ہے رول بنانا۔ تو ہو میک رولز، یہ آپ لوگوں کے لیے یہ سوال حل کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔